دوستو اس ویڈیو میں البانیہ میں بزنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے، البانیہ اور مونٹی نیگرو میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ ریسرچ کی ہے بزنس کے حوالے سے، اور میں یہاں شیئر کروں گا کہ آپ کون سے بزنس جو ہے وہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور کون سے بزنس ہیں جن میں کہ آپ کو فار شور جو چل سکتے ہیں وہاں پہ۔ میں عام طور پہ جو آرٹیکلز ہیں یا ایسی چیزیں پڑھ کے لوگوں کو نہیں بتاتا، بلکہ پریکٹیکلی میں کئی کنٹریز میں جا کے جن کنٹریز کے اندر میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو وہ میں پھر پریکٹیکلی جا کے دیکھتا ہوں، جو آبزرو کرتا ہوں، اور جو لوگوں کے بزنس چل رہے ہوتے ہیں تو اس بیس پہ میں بات کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اگر کوئی بھی آدمی بزنس کرنا چاہے تو اسے ایک پریکٹیکل چیز جو ہے نا اس کے سامنے آ جائے۔ اب آپ کسی جگہ پہ پڑھ کے کوئی بتاتے ہیں جی یہ چیز وہاں ڈیمانڈ ہے یا ان چیزوں کی، تو یہ چیزیں جب آپ وہاں پہ فزیکلی جاتے ہیں تو وہ چیزیں بالکل مختلف ہوتی ہیں ان کنٹریز کے اندر۔ تو اسمال بزنس جو لوگ موو کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایوری تھنگ از ڈفرینٹ، مطلب ٹریڈ کرنا یا یہ چیزیں تو مختلف ہوتی ہیں وہاں پہ لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے۔ یہاں پہ البانیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے اسمال بزنس ہیں جو آپ کر کے وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں، یا انیشلی آپ کون سے بزنس وہاں پہ جا کے کریں جن میں آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ کنٹریز آبزرو کی ہیں، یورپ کے جو چھوٹے کنٹریز ہیں، ان کے اندر اکثر لوگ، زبان تو ہر کنٹری کی اپنی اپنی ہے، لیکن یہاں پہ انگلش جو ہے وہ لیول بہتر ہے نسبتاً، یعنی ابھی البانیہ میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو کافی حد تک انگلش آتی ہے، اور ینگ جنریشن تقریباً سارے لوگ ہی انگلش جانتے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی آسانی ہے، آپ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں لینے دینے میں یا اس طرح کی کمیونیکیشن میں پرابلم نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ میں نے پریکٹیکلی جو چیزیں دیکھی ہیں تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ البانیہ بھی کیونکہ یورپ کے خطے کے اندر آتا ہے، تو یہاں پہ جو گاڑیاں وغیرہ جیسے دوسرے کنٹریز میں گاڑیوں کی پرائسز یہاں پہ بہت کم ہوتی ہے۔ آپ اگر 2-3 ہزار یورو میں گاڑی لیتے ہیں، 3 ہزار میں بہتر آپ کو کنڈیشن میں گاڑی مل جاتی ہے، اچھی خاصی بہتر کنڈیشن میں۔ اب البانیہ جو ہے تقریباً 2-3 سالوں سے ان کا ٹورزم بہت ڈیولپ ہوا ہے، ابھی نئی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے ٹورزم بھی اس کو ڈیولپ کیا، اور یورپی یونین میں بھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اپلائیڈ تو انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ یورپی یونین میں بھی آ جائیں۔ اب یہاں پہ میں نے دیکھا کہ پریکٹیکلی کہ سیزن جب ہائی سیزن ہوتا ہے تقریباً 6-7 ماہ ان کا سیزن تو رہتا ہے، 8 ماہ تقریباً، تو اس میں گاڑیاں یہاں پہ رینٹ پہ ملتی نہیں ہے، تو لوکل کچھ سائٹ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ پہلے تو آپ کے پاس اگر اچھا آپ کے پاس کچھ بجٹ موجود ہے تو آپ 4-5 گاڑیاں لے کے ایک وہاں پہ رینٹ کار کا آفس بنا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ نہیں، آپ 1 یا 2 گاڑیاں بھی لیتے ہیں اپنے جو پرسنل ایک جیسے یوز کے لیے ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ایک سائٹس کچھ بنی ہوئی ہیں جو کہ لوکل لوگ جو ہے نا، کوئی بھی آدمی اس پہ اپنی گاڑی جو آپ کو نہ ہی آفس کی ضرورت ہے، کسی طرح کی کوئی آپ کو ایکسٹرا چیز کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی آپ آن لائن رجسٹرڈ ہو جائیں تو ادھر ہی آن لائن آپ کو اس پہ مل جائے گا۔ وہ ایپ والے ہیں کچھ چارج کرتے ہیں، وہ چارج بھی انہی سے جو لینے والے ہوتے ہیں ان سے کرتے ہیں، تو گاڑی آپ کی بک ہو جائے گی۔ آپ منیمم فرض یا 3 ڈیز کے لیے دیتے ہیں یا 7 ڈیز کے لیے، تو وہ اتنے دنوں کے لیے بک ہو جائے گی گاڑی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً وہاں پہ گاڑیاں بک ہی رہتی ہیں۔ اب 30-35 یورو تو منیمم جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ، آپ کو 30 یورو بھی ملے تو آپ کو 2-3 ہزار کی گاڑی میں، یعنی آپ کو یہ اگر ڈیلی جائے تو پھر تو 900 بن جاتا ہے۔ اگر ڈیلی نہیں جاتی گاڑی تو تب بھی آپ کا تقریباً یعنی 2 گاڑیوں سے آپ کو 1000 یورو تو آرام سے وہاں پہ بنے گا، 1000-1200 یورو۔ یہ میں مطلب گارنٹیڈ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیزن کے اندر ہے، اب بشرطے کہ آپ اس کو اچھا مینٹیننس رکھیں اور اچھے طریقے سے بیہیو کریں تو آئی ہوپ کہ ہو جائے گا، مطلب ٹورسٹ وہاں پہ کافی آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اسی طرح آپ اگر بائکس ہیں، موٹر بائکس ہیں، اسکوٹر ہیں، یہ وہاں پہ کیونکہ ٹورزم ہے اور سٹیز بھی تقریباً ان کے سمندر کے ساتھ ہی ہیں، جو بھی سٹیز ہیں جیسے ڈیورس سٹی ہے، اس سے آپ یہ ترانا سے بالکل قریب ہی ہے، مطلب پہلا جو سٹی ہے ساتھ سمندر کے، اس کے بعد 2-3 جو جتنے بھی سٹیز ہیں ان کے سرانڈا تک جو ہے نا جو بیچ میں آتے ہیں، تو یہ سارے سٹیز یہاں پہ لوگ جو ٹورسٹ آتے ہیں، اور تقریباً سارے سٹیز کے اندر یہ ایک بہترین بزنس ہے۔ ترانا کے اندر بھی یہ بہترین ہے کہ آپ بائکس، موٹر بائکس یا اسکوٹر شاپس لے لیں، اور اس کے اندر 5-10 آپ بائکس اور ساتھ اسکوٹر وغیرہ رکھ لیں، ان کے بھی اچھے خاصے گاڑیوں سے بھی زیادہ وہ چارج کر رہے ہیں، مطلب تو اس میں تو اچھی خاصی جو ہے نا انکم کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بن سکتی ہے۔ آن لائن ہی بکنگ لوگ کر لیتے ہیں۔
اور ترانا بھی ایک کلچرل سٹی ہے، کافی بارز وہاں پہ کافی ہیں، اور لوگ جو ہے وہاں پہ پسند کرتے ہیں، کھانا پینا کافی سستا ہے، ابھی تک تو سستا ہے، ٹورزم بڑھنے سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2 4 5 سالوں میں کیا حالت ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹورزم وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور بڑا سمپل سا وہاں پہ کوئی یعنی رش نہیں ہے، مطلب آپ کو کم پرائز پہ رینٹ پہ وہاں پہ شاپس مل جاتی ہیں ابھی تک جو ہے۔ تو آپ ایون ترانا کے اندر بھی میں نے نوٹ کیا، میں وہاں پہ گیا خود، ایک ٹورسٹ ایجنسی ہے وہاں پہ گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بک ہے مطلب فلی 1 مہینے کے لیے، مطلب آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ان پہ یعنی کم ہے، تو ابھی جو ہے نا وہ پریشر بڑھ گیا ہے وہاں پہ ٹورزم کا، تو اس وجہ سے وہاں پہ ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی۔ سرانڈا میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ جیرو کاسٹرو سٹی ہے، وہ وہاں پہ ایک بہت بڑا کیسل ہے، جیرو کیسل ہے، اور اسی کے نام پہ جو ہے نا جیرو کاسٹرو سٹی بنا ہوا ہے۔ سرانڈا سے وہ گھوم کے وہاں پہ پھر سرانڈا دکھاتے ہیں، اور یہ یعنی ٹور جو ہے نا وہاں پہ ظاہر ہے دوسرے جو جیسے ٹور کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی آپریٹ کر سکتے ہو، اس طریقے سے سیکھ سکتا ہے بندہ۔ تو کیونکہ کم ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو یہ بزنس جو ہے نا وہاں پہ ایک بہترین بزنس ہے۔ پراپرٹی کا آئی ایم شور کہ آنے والے فیوچر میں 4 5 سالوں میں انتہائی بہترین بزنس وہاں پہ چلے گا، کیونکہ پراپرٹی کے بزنس کے اندر اس وقت جو سستی پراپرٹی ہے، مونٹی نیگرو سے بھی سستی پراپرٹی یہاں پہ چل رہی ہے، یہ دونوں کنٹریز ابھی سستی پراپرٹی ہیں، تو یہاں پہ لوگوں کا دھیان ہے، لیکن البانیہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی سستی ہے وہاں پہ، مطلب کمپیریزن آپ دیکھیں تو جو یورپین کنٹریز ہیں، میں دوسرے پاکستان کے کمپیریزن نہیں کر رہا، یورپین جو سٹینڈرڈ ہے یعنی سی کے اوپر آپ کو جو پراپرٹی مل رہی ہے، تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیوز میری آئیں گی آگے۔ اور یہ بزنس اس وقت جو ہے وہ آپ اگر کسی جگہ پہ بھی پراپرٹی کا آفس کھولتے ہیں، ایون آپ جو یورپین ٹورسٹ یا یورپین انویسٹر ہیں ان کے لیے بھی، تو آپ کو بزنس چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو 4 5 جو بزنس ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ کے، اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اگر ترانا سے آپ آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے تقریباً، آپ جو سی سائڈ ہے یہ ٹورسٹ سٹی والی سائڈ پہ، تھرو آؤٹ میں نے دیکھا ہے کہ انڈسٹری ہے وہاں پہ، کیونکہ یورپ میں کافی مال جاتا ہے یہاں پہ، تو میں نے ابھی اس پہ زیادہ جو ہے وہ ریسرچ نہیں کی، لیکن کون سی انڈسٹری ہے کس طرح کی، لیکن بہت انڈسٹری وہاں پہ بہت میں نے دیکھی ہے، یعنی سائڈوں پہ جتنی بھی جگہ پہ تو آپ کو فیکٹریاں اور اس طرح کی ملیں گی وہاں پہ، تو اٹ مین کہ وہاں پہ ہے بہت سارے آگے لوگ جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یا وہاں سے بنا کے آگے مینوفیکچرنگ وہاں سے ہو رہی ہے اور آگے یورپ میں بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ تقریباً زیادہ یہاں پہ ماؤنٹینز نہیں ہے، زیادہ جو ہے نا فلیٹ ایریا ہے، جو کہ ترانا سے لے کے اور فیئر سٹی ہے، بیچ میں ہے کچھ حد تک ہلز بھی ہیں، ماؤنٹینز بھی ہیں، لیکن زیادہ یہ میں نے فلیٹ ایریا دیکھا ہے، یہ فیئر تک۔ تو یہاں پہ گندم اور اس طرح کی جو ہے نا یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کراپس بہت زیادہ ہے۔ اس سے آگے فیئر سے سٹانڈا تک ماؤنٹینز شروع ہو جاتی ہیں کافی، اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مختلف طرح کے فروٹ، اور یعنی بہت زیادہ تعداد میں وہاں زراعت بہت زبردست ہے وہاں پہ، کیونکہ ویدر وغیرہ ان کا شاید صحیح ہوتا ہے تو اس لیے۔ اور یہ میں نے آبزرو کیا کہ یعنی وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹیز ہیں، لوگ ابھی تک اچھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب زیادہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے، گڑبڑ کریں گے، تو پھر لوگوں کا رویہ خود ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی میں نے نوٹ کی ہیں کہ آپ وہاں پہ ان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپرچونٹیز موجود ہیں، بشرطہ ہے کہ ذرا دیکھ کے سوچ سمجھ کے اپنے بجٹ کے حساب سے، اور آپ کو ایکسپیرینس ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں سکسیزفل ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دوسری کچھ اور ویڈیوز میں مزید میں ڈیٹیل سے چیزیں بتاؤں گا، جو میری چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ میں نے شارٹلی آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں تاکہ جو نئے جانے والے لوگ ہیں تو ان کو آسانی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔